بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور سازشی جادوگر۔ عمرو یار کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ تو ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ اس نے دیکھا وہ خواب تھا، حقیقت نہ تھی۔ لیکن اس کی چیخ سن کر ساتھ والے کمرے میں سویا ہوا اس کا بوڑھا ملازم اٹھ کر آ گیا۔ کیا ہوا؟ ملازم نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، کیونکہ وہ عمرو عیار کا سب سے پرانا اور خاندانی ملازم تھا۔ اس کے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا تھا، اور عمرو عیار کو اس نے اپنی گود میں اٹھا کر کھلایا ہوا تھا۔ اسی لیے عمرو عیار اور اس کی غصہ ور بیوی چاند تارا بھی اس ملازم، جس کا نام اکبر تھا، بے حد احترام کرتے تھے، اور عمرو سمیت سب اسے بابا کہہ کر پکارتے تھے۔ اور بابا اکبر بھی عمرو اور اس کی بیوی کو بالکل اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے۔ بابا اکبر، میں نے ایک بے حد ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، میں خواب میں ڈر گیا تھا۔ عمرو عیار نے کہا، بیٹے، رات کو کھانا زیادہ نہیں کھایا کرتے۔ جو آدمی رات کو زیادہ کھانا کھاتا ہے وہ رات کو ضرور ڈراؤنے خواب دیکھ کر ڈرتا ہے۔ اگر رات کو کم کھایا جائے تو آدمی رات کو پرسکون نیند سوتا ہے۔ بابا اکبر نے عمرو عیار کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، مگر بابا، میں نے تو آج رات کھانا کھایا ہی نہیں تھا، کیونکہ میں نے دوپہر کو ڈٹ کر کھا لیا تھا، اسی لیے میں نے رات کو صرف دودھ ہی پیا تھا۔ عمرو نے جواب دیا تو بابا اکبر چونک پڑے۔ او، پھر ڈراؤنا خواب کیوں آ گیا؟ کیا خواب دیکھا تھا تم نے؟ مجھے بتاؤ، بابا اکبر نے پوچھا۔ بابا، میں نے دیکھا کہ ایک خوفناک بلا میری طرف بڑھ رہی ہے، اور میں نے ڈر کر اس سے بھاگنا چاہا، لیکن اس بلا نے مجھے پکڑ لیا اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی، اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ عمرو نے خواب بتاتے ہوئے کہا، بیٹا، اس خواب سے پتہ چلتا ہے کہ تم پر کوئی آفت آنے والی ہے۔ تم ایسا کرو کہ صبح ہوتے ہی غریبوں میں صدقہ خیرات تقسیم کر دینا۔ صدقہ اور خیرات کرنے سے بڑی بڑی بلائیں بھی اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، بابا اکبر نے کہا، اور عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن ظاہر ہے وہ انتہائی کنجوس آدمی تھا، وہ بھلا صدقہ خیرات کرنے والا تھا؟ اس نے تو صرف بابا اکبر کے سامنے ہاں کر لی تھی۔ جب بابا اکبر واپس چلا گیا تو عمرو دوبارہ لیٹ گیا، اور چند لمحوں بعد اسے دوبارہ نیند آ گئی۔ لیکن ایک بار پھر وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھا، اور پھر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کیا ہوا؟ بابا اکبر نے ایک بار پھر اس کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ وہی بلا، اس نے پھر مجھے پکڑ لیا تھا۔ اس بار عمرو نے دہشت زدہ ہوتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو کہ مجھے اپنے پاس سے کچھ رقم دو، تاکہ میں صبح اسے خیرات کر سکوں، پھر تمہیں یہ ڈراؤنا خواب نہیں آئے گا۔ بابا اکبر نے کہا، رقم؟ مگر میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو رقم تو نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں سوتا ہی نہیں، جب سوؤں گا ہی نہیں تو خواب بھی نہیں آئیں گے۔ عمرو عیار نے ایسے لہجے میں کہا جیسے رقم دینے کا سن کر وہ خواب میں نظر آنے والی بلا سے بھی زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ دیکھو عمرو، میرے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کرو، ورنہ میں تمہاری زنبیل اٹھا کر لے جاؤں گا، اور پھر اپنی مرضی سے رقم خیرات کر دوں گا۔ بابا اکبر نے مسکراتے ہوئے کہا، او نہیں بابا اکبر، بس تم فکر مت کرو، تم جا کر آرام کرو۔ اب اگر وہ بلا نظر بھی آئی تو میں چیخ نہیں ماروں گا، بس ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ عمرو عیار نے بری طرح بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی جلدی سے اس نے پلنگ کے پائے کے ساتھ لٹکی ہوئی زنبیل کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ میں کہہ رہا ہوں، رقم دو، ورنہ میں چاند تارا بیٹی کو بتا دوں گا کہ تم نے کل سردار امیر حمزہ سے ایک انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات کا ہار انعام میں لیا ہے۔ بابا اکبر نے مسکراتے ہوئے کہا،
اوہ اوہ بابا، تم تو بہت اچھے ہو، خدا کے واسطے چاند تارا کو نہ بتانا، میں تمہیں رقم دیتا ہوں۔ عمرو نے گھبرا کر جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک اشرفی نکال کر بابا اکبر کے ہاتھ پر رکھ دی۔ بابا اکبر چونکہ عمرو کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا، اسی لیے ایک اشرفی لے کر وہ خاموشی سے واپس چلا گیا، اور عمرو نے بے اختیار اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ اچھی مصیبت ہے، صبح صبح ایک اشرفی خرچ کرنا پڑ گئی، ویسے آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا، بجائے کچھ حاصل کرنے کے ایک اشرفی دینی پڑ گئی ہے۔ عمرو نے افسوس بھرے لہجے میں کہا اور ایک بار پھر لیٹ گیا، لیکن اب اس نے آنکھیں بند نہ کی تھیں تاکہ پھر وہ بلا نظر نہ آئے، اور ابھی اسے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک بابا اکبر تیزی سے اندر آیا، اور عمرو یار بابا اکبر کو اس طرح اندر آتا دیکھ کر بے اختیار اٹھ بیٹھا۔ بیٹا، ایک خوبصورت عورت ایک بگی میں سوار ہو کر تم سے ملنے آئی ہے اور فوراً ملنا چاہتی ہے، بہت امیر عورت لگتی ہے، بابا اکبر نے کہا تو عمرو بے اختیار اچھل کر بستر سے نیچے اتر آیا۔ امیر عورت، او امیر عورت! عمرو نے بس یہی سنا تھا کہ آنے والی امیر عورت ہے، اور اس کے ذہن میں فوراً اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں اور قیمتی ہیرے جواہرات جھلملانے لگے تھے۔ عمرو نے پگڑی سر پر رکھی اور زنبیل کاندھے سے لٹکائے وہ تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ منہ ہاتھ دھو لو بیٹے، بغیر منہ ہاتھ دھوئے کسی کے سامنے نہیں آنا چاہیے، بابا اکبر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر بابا، ابھی تو رات کا 1 بجا ہے، رات کو میں منہ کیسے دھوؤں؟ سردی نہ لگ جائے، صبح نماز کے وقت وضو کر لوں گا، عمرو نے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جسے وہ ملاقاتیوں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بابا اکبر نے اس عورت کو اس کمرے میں ہی بٹھایا ہوگا۔ عمرو جیسے ہی ملاقات والے کمرے میں داخل ہوا، وہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ سامنے کرسی پر سردار امیر حمزہ کی سب سے چھوٹی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ اور یہاں، اور اس وقت مجھے بلوا لیا ہوتا، عمرو یار نے بری طرح بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، اسی لیے ہم خود چل کر آئے ہیں، شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمرو سے سلام کر کے مؤدبانہ انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ سنو عمرو، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے شوہر شہزادہ احمد کا ایک ہی بھائی ہے، اس کا نام پرویز ہے، شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، مجھے معلوم ہے، عمرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شہزادہ پرویز اور اس کی بیوی شہزادی صبا دونوں کو جادو سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا، چنانچہ انہوں نے ایک جادوگر کی خدمت حاصل کر لی۔ اس جادوگر نے انہیں چھوٹے چھوٹے جادو سکھانے شروع کر دیے، اور وہ دونوں بے حد خوش ہوئے، لیکن پھر اس جادوگر نے نہ جانے کیوں ان دونوں کو ہمارے شوہر، جو کہ ایران کے ولی عہد بھی ہیں، کے خلاف بہکانا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہ دونوں چونکہ پہلے ہم سے اور ہمارے شوہر دونوں سے بے حد محبت کرتے تھے، نفرت کرنے لگے ہیں، اور اب تو شہزادہ پرویز نے دبے دبے الفاظ میں خود ولی عہد بننے کا ارادہ ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ باتیں سن کر میں بے حد پریشان رہنے لگی ہوں۔ میں نے اپنے ایک اعتماد والے نجومی کو بلا کر حساب کرایا، تو اس نجومی نے بتایا کہ یہ سب کچھ اس جادوگر کا کیا دھرا ہے جو شہزادہ پرویز اور اس کی بیوی شہزادی صبا کو جادو سکھا رہا ہے۔ وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، وہ شہزادہ پرویز کی مدد سے ایران کے تخت و تاج پر قبضہ کر کے پھر شہزادہ پرویز کو ہٹا کر خود بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں چونکہ انتہائی خفیہ ہیں، اسی لیے میں اپنے والد سردار امیر حمزہ کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، اسی لیے مجبوراً مجھے رات کے اس پچھلے پہر تمہارے پاس آنا پڑا ہے، شہزادی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کے حکم کی تعمیل تو مجھ پر فرض ہے، عمرو نے بڑے خلوص برے لہجے میں کہا۔
کیونکہ سردار امیر حمزہ اور اس کے پورے گھرانے کی وہ واقعی دل سے عزت کرتا تھا۔ حکم نہیں، درخواست ہے کہ تم اس جادوگر کا اس طرح خاتمہ کرو کہ شہزادہ پرویز اور شہزادی صبا دونوں کو معلوم نہ ہو سکے کہ تمہیں ہم نے بھیجا ہے، اور نہ ہمارے شوہر اور ہمارے والد کو کسی کو ان باتوں کا پتہ نہ چلے، ورنہ شہزادوں اور بادشاہوں کے درمیان جنگ بھی ہو سکتی ہے، اور ہم ایسا نہیں چاہتی۔ شہزادی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک تھیلی امرو عیار کی طرف بڑھا دی۔ اس میں انتہائی قیمتی 10 ہیرے ہیں، یہ تمہارا پیشگی انعام ہے۔ جب تم اس جادوگر کا خاتمہ کر دو گے تو پھر تمہیں مزید منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ شہزادی نے کہا، اب میں آپ کا دیا ہوا انعام واپس تو نہیں کر سکتا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی خدمت تو مجھ پر فرض ہے۔ امرو عیار نے جلدی سے انعام کی تھیلی لے کر زنبیل میں ڈالتے ہوئے کہا، اور شہزادی بے اختیار مسکرا دی، کیونکہ وہ امرو عیار کی طبیعت سے بہت اچھی طرح واقف تھی، اور امرو کا دل خوشی کے مارے بے اختیار اچھل رہا تھا کہ ابھی صبح ہی نہیں اور اسے اتنا بڑا انعام مل گیا ہے، حالانکہ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا، لیکن آج کے دن کا آغاز تو انتہائی شاندار ہوا تھا۔ آپ مجھے اس جادوگر کے بارے میں تفصیل بتا دیں، امرو عیار نے کہا۔ مجھے تفصیل کا تو علم نہیں، کیونکہ میں شہزادہ پرویز کے محل میں بہت کم جاتی ہوں، البتہ اس جادوگر کا نام اوستا جادوگر بتایا جاتا ہے۔ یہ نوجوان سا آدمی ہے اور وہیں شہزادے پرویز کے محل میں رہتا ہے، بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے، شہزادی نے جواب دیا۔ شہزادہ پرویز تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے، اگر میں وہاں گیا اور اس جادوگر کو ہلاک کیا تو کہیں شہزادہ پرویز یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے ایسا آپ کے کہنے پر کیا ہے۔ امرو عیار نے کہا، ہاں وہ لازماً ایسا ہی سمجھے گا، کیونکہ اس اوستا جادوگر نے شہزادہ پرویز اور اس کی بیوی شہزادی صبا دونوں کو ہمارے اور ہمارے شوہر کے خلاف اس قدر بھڑکا دیا ہے کہ اب وہ ہم سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ تم کوئی اور ترکیب استعمال کرو، شہزادی نے کہا۔ ٹھیک ہے شہزادی حضور، اب آپ بے فکر ہو کر جائیں، آپ کا کام ہو جائے گا، امرو نے کہا، اور شہزادی سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر امرو اسے باہر اس کی بگھی تک چھوڑنے آیا، اور جب بگھی رات کے اندھیرے میں دور چلی گئی تو امرو عیار واپس آ گیا۔ دیکھا بیٹے، ایک اشرفی خیرات کرنے کا کتنا فائدہ ہوا ہے کہ تمہیں ایک تھیلی ہیرے جواہرات کی بری ہوئی یہاں بھی مل گئی، اور آخرت میں بھی اس خیرات کا بے شمار اجر ملے گا۔ بابا اکبر نے کہا، اور امرو مسکرا دیا۔ ہاں بابا اکبر، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر دینے سے دولت گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کے نام پر خیرات کرنے سے اپنے آپ کو نہ روکوں گا، امرو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زنبیل میں سے 10 اشرفیاں نکال کر بابا اکبر کو دے دیں اور کہا، انہیں اس کی طرف سے خیرات کر دیں، اور بابا اکبر امرو کی اس فیاضی پر بے حد خوش ہوا۔ دوسرے روز امرو عیار تیار ہو کر ملک ایران کی طرف روانہ ہو گیا، اور پھر ایک ہفتے کے مسلسل سفر کے بعد آخرکار وہ ملک ایران پہنچ گیا۔ اس نے اپنا قیام ایک سرائے میں رکھا، کیونکہ وہ کسی کو یہ نہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ کسی خاص کام کے لیے یہاں آیا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ شاہی محل میں گیا تو بادشاہ ایران فوراً اسے شاہی مہمان بنا کر رکھ لے گا، اور پھر وہ پابند ہو جائے گا۔ رات کو سرائے میں آرام کرنے کے بعد وہ صبح اٹھا، اور ناشتے کے بعد اس نے اپنی زنبیل میں سے مقدس گڑیا نکالی اور اسے ہاتھ میں پکڑ کر وہ اس سے مخاطب ہوا، مقدس گڑیا، مجھے بتاؤ کہ اوستا جادوگر کون ہے اور اسے کس طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ امرو عیار نے کہا، اور اس کا فکرہ مکمل ہوتے ہی گڑیا کی بے جان آنکھیں یک لخت زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔
خواجہ عمرو اوستا جادوگر بہت عیار اور مکار جادوگر ہے۔ وہ شہزادہ پرویز کو بہکا کر ولی عہد شہزادہ احمد سے لڑانا چاہتا ہے اور خود اس کی مدد کر کے جادو کے زور سے شہزادہ احمد کو مروا کر شہزادہ پرویز کو ایران کا بادشاہ بنوانا چاہتا ہے، اور پھر آخر میں وہ شہزادے پرویز کا بھی خاتمہ کر کے خود بادشاہ ایران بن کر شہزادی صبا سے شادی کر لینا چاہتا ہے۔ ویسے وہ ظاہر ایک بہت سادہ اور سیدھا سادہ آدمی بنا ہوا ہے، دراصل وہ بے حد عیار ہے اور اسے عیاری سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنی جان افریقہ کے گھنے جنگل سساٹو میں رہنے والے ایک خوفناک سیاہ رنگ کے چیتے کے اندر رکھ دی ہے۔ وہ انتہائی وحشی اور خطرناک چیتا ہے، اور اوستا جادوگر کی جان ایک چھوٹے سے منکے میں ہے جو اس نے اس سیاہ رنگ کے خونخوار اور وحشی چیتے کے ایک دانت کے اندر چھپا دیا ہے۔ اب جب تک اس چیتے کو تلاش کر کے نہ مارا جائے اور پھر اس کے دانتوں میں چھپے ہوئے اس منکے کو نہیں نکالا جا سکتا۔ اوستا جادوگر اس منکے کا غلام ہے۔ منکے کو ہاتھ میں رکھ کر اوستا جادوگر کو جو حکم بھی دیا جائے گا وہ فوراً پورا کرے گا، اور جب اس منکے کو اوستا جادوگر کے منہ پر مارا جائے گا تو اوستا جادوگر ہلاک ہو جائے گا۔ گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس چیتے کی کوئی تو نشانی بتاؤ اور اسے کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ عمرو نے کہا، اس کی نشانی یہ ہے عمرو کے اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر سفید رنگ کے دائرے بنے ہوئے ہیں۔ وہ بے حد خونخوار چیتا ہے، اسی لیے اس سے تمہیں لڑنا پڑے گا، اور اسے تلاش کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سفید رنگ کا خرگوش پکڑ کر اسے سبز رنگ لگا دیا جائے اور اس خرگوش کو جنگل کے کسی درخت سے باندھ دو، یہ چیتا فوراً وہاں پہنچ جائے گا۔ گڑیا نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے جان ہو گئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ اب گڑیا اس بارے میں مزید کچھ نہیں بتا سکتی، اور عمرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے گڑیا کو واپس زنبیل میں ڈال دیا۔ یہ تو واقعی عیار جادوگر ہے، اس نے اپنی جان عام طوطے وغیرہ میں رکھنے کی بجائے خونخوار چیتے میں رکھی ہے تاکہ اس سے کوئی لڑ نہ سکے، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر سرائے سے باہر آ گیا۔ باہر ایک کوٹ والی جگہ پر پہنچ کر اس نے زنبیل میں سے سنہری جوتیاں نکالیں اور اپنی جوتیاں اتار کر اس نے زنبیل میں ڈالیں اور سنہری جوتیاں پہن لیں۔ یہ اڑنے والی جوتیاں تھیں۔ سنہری جوتیوں، مجھے فوراً اس جنگل میں پہنچا دو جہاں وہ خونخوار چیتا رہتا ہے جس کے دانتوں میں اوستا جادوگر نے اپنا منکا چھپایا ہوا ہے، عمرو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ فضا میں اڑنے لگ گیا ہو اور اس کے اڑنے کی رفتار بے حد تیز ہو گئی ہو۔ کافی دیر بعد جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے قدم زمین پر جم گئے ہیں تو اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ وہ ایک انتہائی گھنے جنگل میں موجود تھا۔ عمرو نے جلدی سے سنہری جوتیاں اتار کر زنبیل میں ڈالیں اور اپنی جوتیاں نکال کر پہن لیں۔ اسی لمحے اسے قریب سے شیر کی خوفناک اور دل ہلا دینے والی دھاڑ سنائی دی تو عمرو بے اختیار اچھل کر نیچے جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی سانپ کی تیز پھونکار اس کے کانوں میں پڑی اور خوف سے عمرو کی کھگی بند گئی۔ ادھر گراتا اور دھاڑتا ہوا شیر اس کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا، ادھر ایک خوفناک اژدہا اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور عمرو کا خوف کے مارے بے حد برا حال تھا۔ لیکن دوسرے لمحے اسے خیال آیا تو اس نے فوراً زنبیل سے چادر سلیمانی نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی، اور جیسے ہی اس نے چادر سلیمانی اوڑھی، اس کی طرف بڑھتے ہوئے شیر اور اژدہا دونوں ٹھٹک کر رک گئے اور پھر واپس چلے گئے۔ عمرو نے اطمینان کا سانس لیا، وہ بال بال بچا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اوستا جادوگر پر لعنت بھیجی جس کی وجہ سے وہ اس مصیبت میں پھنسا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔
اب اسے کسی خرگوش کی تلاش تھی، لیکن اس نے ابھی چند قدم اٹھائے ہی تھے کہ اچانک ایک سیاہ رنگ کی خوفناک بلا ایک جھاڑی کے پیچھے سے نکلی اور اس نے امرو پر چھلانگ لگا دی۔ امرو نے ایک زوردار چیخ ماری اور وہ اچھل کر نیچے گرا ہی تھا کہ اچانک اس بلا نے اسے گردن سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا اور امرو بری طرح اس کے ہاتھوں میں لٹکا ہوا تڑپنے لگا۔ اس کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ پھر اس بلا نے اپنا منہ پھاڑا اور اس سے پہلے کہ امرو کو وہ زندہ کھا جاتا، اچانک ایک عقاب پھڑپھڑاتا ہوا اس بلا پر جھپٹا۔ اس عقاب نے اس بلا کی آنکھوں میں اپنے پنجے مارے اور بلا نے چیختے ہوئے امرو کو چھوڑ دیا۔ پھر جیسے ہی امرو نیچے گرا، اس عقاب نے دوبارہ اس سیاہ بلا کی آنکھوں پر اپنے پنجے مارے اور بلا چیختی ہوئی وہاں سے فرار ہو گئی۔ اور امرو نے دیکھا کہ جسے وہ بلا سمجھ رہا تھا وہ دراصل ایک طاقتور اور خوفناک بن مانس تھا۔ امرو یار کافی دیر تک وہاں بیٹھا خوف سے کانپتا رہا۔ ویسے اب اسے یاد آ رہا تھا کہ رات کو وہ خواب میں بار بار جس بلا کو دیکھ کر ڈر رہا تھا، اس کی شکل بھی اس بن مانس سے ملتی ہے۔ اس بلا کی طرح اس بن مانس نے بھی اس کا گلا پکڑ لیا تھا۔ اگر وہ اس عقاب پر نہ جھپٹتا تو وہ لازماً اسے کھا جاتا۔ امرو اٹھا اور ایک بار پھر خرگوش کی تلاش میں چل پڑا۔ اس نے چادر سلیمانی اتار کر واپس زنبیل میں رکھ لی۔ ویسے چادر سلیمانی اتارتے وقت اسے پتا چلا کہ بن مانس نے باوجود چادر سلیمانی کے اسے دیکھ لیا تھا۔ دراصل چادر اس کے گلے سے ہٹ گئی تھی، اسی لیے اسے گلا نظر آ گیا اور اس نے اسے پکڑ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک جھاڑی کے ساتھ بیٹھا ہوا سفید رنگ کا خرگوش نظر آیا۔ اس نے جلدی سے زنبیل میں سے جال الیاسی نکالا اور اس خرگوش پر پھینک دیا۔ خرگوش نے بھاگنے کی بہت کوشش کی، لیکن جال الیاسی کی وجہ سے وہ بھاگ نہ سکا اور جال میں پھنس گیا۔ امرو نے آگے بڑھ کر اسے پکڑا اور جال الیاسی ہٹا کر وہ اسے اٹھائے قریب ہی ایک چشمے پر پہنچ گیا۔ چشمے کے ساتھ ہی اسے ایک چھوٹا سا گڑھا موجود تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ امرو نے زنبیل میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور اس میں موجود سفوف کی چٹکی بھر کر اس نے سفوف اس گڑھے میں ڈالا تو گڑھے کا پانی گہرے سبز رنگ کا ہو گیا۔ امرو نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خرگوش کو اس سبز رنگ کے پانی میں ڈبکیاں دینی شروع کر دیں۔ 2-3 ڈبکیاں دینے کے بعد سفید خرگوش کا رنگ گہرا سبز ہو گیا تو امرو نے زنبیل سے ایک رسی نکالی اور خرگوش کو اس رسی کی مدد سے ایک درخت کے ساتھ باندھا اور خود اس گھنے درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ اس نے زنبیل میں سے خنجر سلیمانی نکال لیا تھا، کیونکہ مقدس گڑیا نے یہی بتایا تھا کہ سبز خرگوش کو دیکھ کر وہ سیاہ چیتا یہاں ضرور آئے گا جس کے دانت میں اوستا جادوگر کا منکا موجود ہے۔ اسی لیے وہ درخت پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر بعد دور سے چیتے کی خوفناک گراہٹ سنائی دی اور امرو اس قدر وحشتناک گراہٹ سن کر بے اختیار کانپ اٹھا۔ دوسرے لمحے اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا چیتا تیزی سے بھاگتا ہوا وہاں آیا اور امرو یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوا کہ اس چیتے کی آنکھوں کے گرد سفید رنگ کے دائرے تھے۔ یہ وہی چیتا تھا جسے اس کی تلاش تھی۔ چیتا جیسے ہی درخت کے نیچے پہنچا، امرو نے جال الیاسی اس پر پھینکا اور چیتا جال الیاسی میں بری طرح پھنس کر غرانے لگا۔ اس نے جس قدر جال سے نکلنے کی کوشش کی اتنا ہی وہ الجھتا چلا گیا اور پھر چند لمحوں بعد وہ پوری طرح بے بس ہو کر گر گیا تو امرو تیزی سے نیچے اترا اور اس نے خنجر سلیمانی سے بے بس چیتے کی گردن کاٹ دی۔ جب چیتا ہلاک ہو گیا تو اس نے اس کا جبڑا کھولا اور اس کے دانتوں پر انگلی پھیر کر منکا تلاش کرنا شروع کر دیا اور چند لمحوں بعد وہ ایک خاکی رنگ کا منکا ایک دانت کے خول سے نکال لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ اس نے منکے کو اپنی زنبیل میں ڈالا، جال الیاسی اور خنجر سلیمانی کو صاف کر کے
زنبیل میں ڈالا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جوتیاں اتار کر سنہری جوتیاں نکال کر پیروں میں پہن لیں۔ خرگوش کو پہلے ہی آزاد کر چکا تھا۔ سنہری جوتیاں مجھے شہزادہ پرویز کے محل کی چھت پر پہنچا دو، امرو عیار نے سنہری جوتیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ فضا میں اڑ رہا ہو، اور پھر جب اس کے قدم پختہ زمین پر جم گئے تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس وقت ایک انتہائی خوبصورت محل کی چھت پر موجود ہے۔ اس نے سنہری جوتیاں اتار کر واپس زنبیل میں ڈالیں اور اپنی جوتیاں نکال کر پہنی، اور پھر نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری منزل پر گھومتے گھومتے وہ ایک کھڑکی کے قریب پہنچا جس میں روشنی ہو رہی تھی، تو وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا وہاں شہزادہ پرویز، اس کی بیوی شہزادی صبا کے ساتھ ساتھ اوستا جادوگر بھی موجود تھا، اور وہ دونوں شہزادہ پرویز اور شہزادی صبا دونوں کو کوئی بات سمجھا رہا تھا۔ امرو نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن کھڑکی کے ساتھ ہی ایک فانوس لٹک رہا تھا۔ امرو نے آہستہ سے کھڑکی کھولی اور فانوس کو پکڑ کر آہستہ سے نیچے کھسکتا چلا گیا، اور پھر وہ دونوں ہاتھوں سے فانوس پکڑ کر نیچے لٹک گیا۔ اوستا جادوگر اس وقت شہزادہ پرویز اور شہزادی صبا کو اشارے سے کوئی بات سمجھا رہا تھا، لیکن ان دونوں کی نظریں امرو پر جمی ہوئی تھیں۔ چونکہ وہ امرو کو اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے ان کی نظروں میں حیرت اور چہرے پر امرو کو اس طرح فانوس سے لٹکے دیکھ پر ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ اسی لمحے امرو نے نیچے چھلانگ لگا دی اور اس کے نیچے گرنے کے دھماکے سے اوستا جادوگر چونک کر مڑا اور حیرت سے امرو کو دیکھنے لگا۔ تم امرو یار، تم یہاں؟ شہزادہ پرویز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس طرح اندر آنے کی معافی چاہتا ہوں شہزادہ حضور، میں نے سنا ہے کہ کوئی جادوگر آپ کو جادو سکھا رہا ہے۔ امرو یار نے سلام کرتے ہوئے کہا، ہاں، یہ ہمارا دوست جادوگر ہے، اس کا نام اوستا جادوگر ہے، اور اوستا جادوگر یہ امرو یار ہے، سردار امیر حمزہ کا درباری۔ شہزادہ پرویز نے ان دونوں کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ بے حد عیار آدمی ہے شہزادہ حضور، جبکہ میں آپ کا دوست ہوں، آپ اسے فوراً یہاں سے نکال دیں۔ اوستا جادوگر نے کہا، ہاں امرو، تم واقعی عیار آدمی ہو، اسی لیے فوراً ہمارے محل سے نکل جاؤ۔ شہزادہ پرویز نے اس طرح کہا جیسے وہ اوستا جادوگر کا غلام ہو، اور امرو سمجھ گیا کہ اوستا جادوگر نے اپنے جادو کی مدد سے شہزادہ پرویز اور شہزادی صبا دونوں کے ذہنوں کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ یہ جادوگر آپ کا دوست نہیں ہے شہزادہ حضور، یہ آپ کا اور آپ کے خاندان کا دشمن ہے۔ یہ آپ کو آپ کے بڑے بھائی ولی عہد شہزادہ احمد کے خلاف بھڑکا کر انہیں آپ کے ہاتھوں ہلاک کرانا چاہتا ہے، اور جب آپ بادشاہ بن جائیں گے تو پھر یہ آپ کو بھی ہلاک کرا کر خود ایران کی بادشاہت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد یہ شہزادی صبا سے شادی کر لینا چاہتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک اور سازشی جادوگر ہے۔ امرو عیار نے شہزادہ پرویز سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور اوستا جادوگر چونک کر امرو عیار کو دیکھنے لگا۔ نہیں، یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ عیار آدمی ہے، بالکل غلط کہہ رہا ہے، اوستا جادوگر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ ابھی سب کچھ اپنے منہ سے بتا دے گا، امرو عیار نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنی زنبیل سے وہ منکا نکالا جو اس خونخوار چیتے کو ہلاک کر کے اس کے دانتوں سے نکال کر لایا تھا۔ وہ منکا اس نے ہاتھ میں پکڑا اور اوستا جادوگر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اوستا جادوگر، جو کچھ تمہارے دل میں موجود ہے وہ سب بیان کر دو۔ امرو عیار نے کہا تو اوستا جادوگر نے بے اختیار ایک جھرجھری لی اور دوسرے لمحے اس کی زبان کھل گئی۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ خود بخود بول رہا ہو، اور پھر اس نے اپنی سازش کی تفصیل اپنے منہ سے کہہ دی، اور چونکہ امرو عیار کے ہاتھ میں منکا تھا، اسی لیے شہزادہ پرویز اور اس کی بیوی شہزادی صبا
دونوں کے ذہن بھی اوسطی جادوگر کے جادو سے آزاد ہو چکے تھے۔ جب شہزادہ پرویز اور شہزادی صبا نے ساری سازش اس جادوگر کے اپنے منہ سے سنی تو وہ بے حد پریشان ہوئے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اوہ، یہ تو واقعی سازش ہے، یہ دھوکے باز ہے، فریبی، مکار اور سازشی جادوگر ہے، یہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ عمرو عیار، تم ہمارے دوست ہو، تم نے بے شمار جادوگروں کو ہلاک کیا ہے، تم موت جادوگراں ہو، اسی لیے اس سازشی جادوگر کا بھی خاتمہ کر دو، ہم تمہیں انعام دیں گے۔ شہزادہ پرویز نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، یہ ہمیں نہیں مار سکتا، ہمیں کوئی نہیں مار سکتا۔ اوسطی جادوگر نے کہا، میں نے پہلے ہی اس کی موت کا بندوبست کر لیا ہے شہزادہ حضور، میں اس کی موت کا بندوبست کر کے آیا ہوں، اب یہ مجھ سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ دیکھو اوسطی جادوگر، اسی منکے میں تمہاری جان ہے نا؟ عمرو نے مسرت برے لہجے میں ہاتھ میں پکڑا ہوا منکا جادوگر کو دکھاتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ اوسطی جادوگر کوئی حرکت کرتا، عمرو عیار نے وہ منکا پوری قوت سے اس جادوگر کے چہرے پر مار دیا، جو شاید اسی لیے مطمئن تھا کہ جب تک منکا حاصل نہ کر لیا جائے اسے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ عمرو عیار یہ منکا پہلے ہی حاصل کر کے یہاں آیا ہے۔ جیسے ہی منکا اوسطی جادوگر کے چہرے پر پوری قوت سے ٹکرایا، وہ جادوگر خوفناک چیخ مار کر نیچے گرا اور بری طرح تڑپنے لگا، اور چند لمحوں تک تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا، وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ بہت خوب عمرو عیار، تم واقعی موت جادوگراں ہو۔ شہزادہ پرویز اور اس کی بیوی شہزادی صبا دونوں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پھر وہ عمرو عیار کو اپنے ساتھ لے کر اپنے خاص کمرے میں آئے اور انہوں نے عمرو عیار کو بے شمار انعام دیا۔ انعام لے کر عمرو عیار نے اپنی زنبیل میں ڈال لیا، وہ بے حد خوش تھا۔ پھر شہزادہ پرویز اور شہزادی صبا دونوں عمرو عیار کو ساتھ لے کر اپنے بڑے بھائی شہزادہ احمد کے محل میں پہنچ گئے اور ساری بات تفصیل سے شہزادہ احمد کو بتائی۔ شہزادہ احمد نے جب ساری بات سنی تو وہ بھی عمرو عیار کی کارروائی پر بے حد خوش ہوا اور اس نے بھی عمرو کو بھاری انعامات دیے۔ عمرو چند دن وہاں رہنے کے بعد ان سے اجازت لے کر واپس اپنے ملک آ گیا، اور پھر جب وہ جا کر سردار امیر حمزہ کی چھوٹی بیٹی اور شہزادہ احمد کی بیوی سے ملا اور اسے واقعات بتائے تو وہ بھی بے حد خوش ہوئی، اور اس نے بھی وعدے کے مطابق عمرو عیار کو بھاری انعامات دیے، اور عمرو انعامات لے کر خوشی سے ناچتا ہوا واپس اپنے مکان میں آیا، اور اس نے بابا اکبر کو بلا کر ساری بات بتائی تو بابا اکبر بھی بے حد خوش ہوئے، اور عمرو نے بھی پھر کبھی خیرات اور صدقات دینے میں کنجوسی نہ کی تھی۔ واقعی صدقات اور خیرات بلائیں ٹال دیتے ہیں۔ عمرو یار اپنے مکان کے کمرے میں بیٹھا زنبیل میں سے اپنی دولت نکال نکال کر فرش کے اندر رکھے ہوئے ایک بڑے سے خانے میں ڈال رہا تھا۔ اسے جب بھی فرصت ملتی تھی وہ اپنی زنبیل میں سے ہیرے جواہرات، سونا اور اسی طرح کی دوسری دولت ایسے ہی خفیہ خانوں میں منتقل کر دیتا تھا، گو اس کی زنبیل میں سے اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی اس کی دولت نہ نکال سکتا تھا، کیونکہ عمرو عیار کے علاوہ باقی سب کو وہ زنبیل خالی ہی نظر آتی تھی، اور اس کے علاوہ زنبیل میں چاہے ساری دنیا کا خزانہ ڈال دیا جائے تب بھی اس کا وزن اتنا ہی رہتا تھا، لیکن عمرو عیار زنبیل میں سے دولت اسی لیے نکال کر خفیہ جگہوں پر چھپا دیتا تھا کہ اس کے خیال کے مطابق زنبیل خالی ہو گئی تو اسے اور دولت حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ چنانچہ وہ آج بھی اپنی زنبیل میں سے دولت نکال نکال کر فرش میں بنے ہوئے اس خفیہ خانے میں منتقل کرتا جا رہا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا ہوا تھا اور کھڑکی بھی بند کر رکھی تھی تاکہ کسی کو اس کی دولت کا پتہ نہ چل سکے کہ اچانک اسے اپنی پشت پر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تو عمرو عیار بری طرح اچھل کر مڑا
اور دوسرے ہی لمحے وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، کیونکہ اس کے سامنے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا۔ ہڈیوں کے اس ڈھانچے پر نہ کھال تھی نہ گوشت، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ البتہ کھوپڑی میں موجود آنکھیں بالکل زندہ انسانوں جیسی تھیں۔ کون ہو تم اور اندر کیسے آگے ہو؟ عمرو یار نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ گھبراؤ نہیں عمرو یار، جتنی دولت تم نے آج تک جادوگروں کو مار کر حاصل کی ہے، اس سے زیادہ خزانہ تمہیں میں دلا سکتا ہوں۔ ڈھانچے کے منہ سے کھڑکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ دولت، خزانہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ عمرو یار دولت اور خزانے کا سن کر خوف اور گھبراہٹ سے سب بھول گیا۔ لیکن اتنی زیادہ دولت تمہیں صرف اس وقت مل سکتی ہے جب تم میری مدد کرو، ڈھانچے نے جواب دیا۔ مدد؟ کیسی مدد؟ کیا تمہاری کھال کسی نے اتار لی ہے؟ لیکن میں تمہیں اپنی کھال تو نہیں دے سکتا، عمرو یار نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو عمرو یار، میں ملک روم کا شہزادہ ہوں، شہزادہ ارجمند۔ میں شکار کھیلنے جنگل میں گیا تو وہاں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر راستہ بھول گیا اور پھر بھٹکتا رہا۔ میرا گھوڑا مر گیا اور میں بھوکا پیاسا اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈتا ہوا ایک بہت وسیع میدان میں پہنچ گیا۔ وہاں مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی تو میں بے حد خوش ہوا۔ میں اس جھونپڑی میں گیا تو وہاں میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا۔ اس بوڑھی عورت نے میری بڑی اوبخت کی، مجھے اچھا کھانا دیا، خوب پانی پلایا۔ کیونکہ میں بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے کھانا کھاتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ پھر میری نیند کھلی تو میں ایک بڑے کمرے کے درمیان میں موجود تھا، جس میں ایک ہیبت ناک بت موجود تھا۔ بت کے سامنے میں پڑا ہوا تھا اور میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میں کہاں آ گیا ہوں کہ اچانک ایک بڑھیا ایک طرف سے نکل کر میرے سامنے آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں ایک موم بتی تھی۔ میں نے اسے پکارا لیکن اس نے میری کوئی بات نہ سنی اور بڑے بے ہنگم طریقے سے میرے گرد ناچنے لگی۔ ناچتے ناچتے وہ اچانک غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ہیبت ناک بت کے منہ سے روشنی سی نکلی اور مجھ پر پڑی تو میرے جسم پر بندھی ہوئی رسیاں ٹوٹ گئیں۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر تیزی سے ایک طرف کھلتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگا۔ میں جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس دروازے سے باہر نکلتے ہی ایک کھلے میدان میں پہنچ گیا، لیکن ابھی میں میدان میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک کہیں سے ہوا میں دو کھوپڑیاں اڑتی ہوئی آئیں اور ان کی آنکھوں میں سے روشنیاں نکل کر مجھ پر پڑنے لگیں۔ ابھی میں حیرت سے دیکھ ہی رہا تھا کہ یکدم کہیں سے 50-60 مرد اور عورتیں پیلے رنگ کے کپڑے پہنے نمودار ہوئیں۔ مرد سروں سے گنجے تھے اور کئی کے سروں پر لمبی لمبی چوٹیاں تھیں۔ وہ مل کر کہکے لگانے لگے اور ناچنے لگے۔ اسی لمحے وہ بڑھیا سامنے سے آئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیالے میں موجود سرخ رنگ کا سیال میرے جسم پر پھینک دیا، اور جیسے ہی یہ سیال میرے جسم پر پڑا، میرے جسم کو آگ لگ گئی۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہ آگ ٹھنڈی تھی، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو رہی تھی۔ لیکن آگ تھوڑی دیر بعد خود بخود بجھ گئی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے جسم سے گوشت اور کھال غائب ہو چکا تھا، صرف آنکھیں جلنے سے بچ گئی تھیں۔ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، لیکن میں سن سکتا تھا، بول سکتا تھا، سوچ سکتا تھا، چل سکتا تھا۔ تب اس بوڑھی عورت نے مجھے بتایا کہ وہ کالی دیوی کے مندر کی پجارن ہے اور مجھے اس نے کالی دیوی پر بھین چڑھا دیا ہے اور اب کالی دیوی کی روح مجھ میں اتر سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ کھوپڑیاں اور وہ پوری اسرار پجاری سب غائب ہو گئے اور میں خود بخود واپس اس پوری اسرار مندر کی طرف چلنے لگا۔ پھر میں کافی عرصے تک اس مندر میں بھٹکتا رہا۔ وہاں میں نے بڑے بڑے تہ خانے دیکھے جو ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ میں جب دل چاہتا مندر میں پڑا رہتا
اور جب دل گھبراتا تو مندر سے باہر نکل جاتا۔ ایک روز میں ایسے ہی ایک میدان میں گھومتا پھر رہا تھا کہ اچانک میں نے ایک خوبصورت کبوتر کو زخمی حالت میں زمین پر پڑے دیکھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور پھر اسے پانی پلا کر اسے مندر میں لا کر اس کے زخموں پر مرہم لگائی۔ جب کبوتر بالکل ٹھیک ہو گیا تو میں نے اسے آزاد کر دیا۔ میں باقاعدہ رات کو سوتا تھا۔ اس بار جب میں سویا تو مجھے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے جن کے ہاتھ پر وہی کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ اس بزرگ نے کبوتر کی خدمت کرنے پر میرا شکریہ ادا کیا اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اس صورت میں واقعی اصل حالت میں آ سکتا ہوں کہ اگر میں سرخ پہاڑ کے دامن میں موجود جادوگر رامن کو مار کر اس کے خون سے نہاؤں۔ اس کے خون سے نہاتے ہی میں دوبارہ اصل حالت میں آ جاؤں گا۔ میں نے بزرگ کو بتایا کہ میں اس حالت میں تو اس جادوگر رامن سے نہیں لڑ سکتا۔ تو اس بزرگ نے مجھے تمہارا پتہ بتایا کہ اگر امرو یار چاہے تو وہ اس جادوگر رامن سے لڑ کر تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ چنانچہ میں وہاں سے چلتا ہوا یہاں پہنچ گیا ہوں۔ اگر تم میری مدد کرو تو میں تمہیں اس مندر میں لے جا سکتا ہوں جس کے بڑے بڑے تہہ خانے ہیرے جواہرات سے چھت تک بھرے ہوئے ہیں۔ تم مجھے اس مندر کا پتہ بتا دو، بس پھر میں خود ہی جا کر یہ خزانہ حاصل کر لوں گا۔ اور یہ بھی بات سن لو کہ میں تمہاری مدد صرف اسی صورت میں کر سکتا ہوں جب میں مندر کا خزانہ حاصل کر لوں گا، ورنہ نہیں۔ امرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن بزرگ نے مجھے بتایا تھا کہ تم صرف اسی صورت میں مندر میں داخل ہو سکتے ہو جب کہ تم رامن جادوگر کو قتل کر دو، ورنہ تمہارا حشر بھی میرے جیسا ہی ہوگا۔ ڈانچے نے کھڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، بزرگ صاحب شاید میری عیاری سے واقف نہیں ہیں، اسی لیے انہوں نے ایسی بات کی ہے۔ تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ نہ ہوگا۔ امرو یار اپنی لالچی طبیعت کی وجہ سے پہلے خزانوں پر ہی ہاتھ صاف کرانا چاہتا تھا۔ اسے نہ ڈھانچے سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ جادوگر سے۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی امرو یار، لیکن میں تمہیں یہی کہوں گا کہ پہلے تم جادوگر کا خاتمہ کر دو، ورنہ تم جیسے ہی اس مندر کے قریب جاؤ گے اور پراسرار کھوپڑیاں اور پجاری نمودار ہو جائیں گے، اور پھر تمہارا بھی میرے جیسا حشر ہوگا۔ ڈانچے نے ایک بار پھر اصرار کرتے ہوئے کہا، ارے کس کی جرت ہے کہ مجھ پر کوئی وار کر سکے؟ میرا نام امرو عیار ہے، میں عیار الزماں ہوں۔ امرو عیار نے فخر سے اپنا پچکا ہوا سینہ زبردستی پھیلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں پتہ بتا دیتا ہوں۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں، لیکن میں کسی سواری پر نہیں بیٹھ سکتا، صرف پیدل چل سکتا ہوں، اسی لیے مجھے وہاں پہنچنے میں 2 دن لگ جائیں گے۔ ڈھانچے نے کہا، تم صرف پتہ بتا دو اور پھر یہاں سے چل پڑو۔ جب تک تم وہاں پہنچو گے میں مندر کے خزانوں پر قبضہ کر چکا ہوں گا، پھر میں تمہارے ساتھ اس جادوگر رامن کے خاتمے کے لیے چل پڑوں گا۔ امرو یار نے کہا تو ڈانچے نے اسے مندر کا پتہ بتایا اور راستہ تفصیل سے بتا دیا۔ بس ٹھیک ہے، تم چل پڑو۔ ارے مگر مجھے تو خیال ہی نہ رہا کہ کمرے کا دروازہ تو بند ہے، پھر تم اندر کیسے آؤ گے؟ امرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اسے شاید اب اس بات کا خیال آیا تھا، میرے لیے دیواریں اور دروازے رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ یہ دیکھو، ڈھانچے نے جواب دیا اور مڑ کر بند دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ دروازہ اسی طرح بند تھا۔ میں باہر پہنچ گیا ہوں امرو یار، اور اب میں مندر کی طرف چل رہا ہوں۔ دروازے کے باہر سے ڈھانچے کی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ امرو یار نے طویل سانس لیا اور پھر جلدی سے اس نے اپنا خفیہ خانہ بند کیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ مندر میں چھت تک بھرے ہوئے ہیرے جواہرات اسے اپنی آنکھوں کے سامنے جگمگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے تو خزانہ حاصل کرنا ہے،
مجھے کیا پڑی ہے خوام خواہ ڈھانچے کی خاطر جادوگر سے لڑتا پھروں؟ اس ڈھانچے نے مجھے کیا دینا ہے؟ او نہیں، عمرو یار نے لباس تبدیل کرتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، اور پھر لباس تبدیل کر کے وہ کمرے سے باہر نکلا اور اپنے اسبل کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے ڈھانچے کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوا مندر کی طرف بڑھنے لگا۔ ڈھانچہ اسے باہر راستے میں کہیں نظر نہ آیا۔ عمرو یار کو اب اس کی پرواہ بھی نہ تھی، اسی لیے وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا مندر کی طرف بڑھتا گیا۔ ابھی سورج ڈوبنے میں کافی دیر رہتی تھی کہ وہ ایک ویران سے پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا۔ ڈھانچے کے مطابق اس پہاڑی علاقے کے اندر وہ مندر موجود تھا، اور مندر کے گرد وسیع میدان اور اس میدان کے گرد گھنا جنگل تھا۔ پہاڑی علاقے میں آگے بڑھتے ہی وہ اس گھنے جنگل تک پہنچ گیا۔ جنگل اس قدر گھنا تھا کہ اسے گھوڑا باہر ہی چھوڑنا پڑا، اور وہ خود پیدل چلتا ہوا جنگل میں داخل ہو گیا۔ پہلے تو اسے جنگل کے اندر درندوں سے خوف محسوس ہونے لگا، لیکن جب وہ کچھ دور آ گئے تو اس نے محسوس کیا کہ جنگل میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ وہاں درندے تو ایک طرف پرندے تک موجود نہ تھے۔ اب تو عمرو یار اور بھی خوش ہوا کہ اب اسے کوئی خطرہ نہیں رہا، اور پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد گھنا جنگل اچانک ختم ہو گیا۔ اب وہاں وسیع و عریض میدان نظر آ رہا تھا، جس کے درمیان میں ایک پرانا کھنڈر سا مندر بنا ہوا تھا۔ اچھا، تو اس کھنڈر سے مندر کے کمرے ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں۔ واہ، قسمت ہو تو عمرو یار جیسی کہ مفت میں اتنی دولت ہاتھ آ رہی ہے۔ عمرو یار نے مندر کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا، لیکن ابھی وہ میدان کے درمیان میں ہی پہنچا تھا کہ اچانک اسے چاروں طرف سے کہکوں کی گونج سنائی دی۔ وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ یکلق آسمان پر دونوں طرف سے دو کھوپڑیاں نمودار ہوئیں اور آسمان پر جیسے رقص کرنے لگیں۔ ارے ارے، کس کی کھوپڑیاں ہو تم؟ میرا نام عمرو یار ہے۔ عمرو یار ابھی تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ عمرو یار نے چیخ کر کہا۔ ہا ہا ہا، ایک اور قربانی آ گئی کالی دیوی کی۔ اسی لمحے عمرو یار کے چاروں طرف زرد رنگ کا لباس پہنے ہوئے مرد اور عورتیں ناچتے نظر آنے لگیں۔ مردوں کے سر گنجے تھے، اور ان میں سے اکثر کے سروں پر لمبی لمبی چوٹیاں لہرا رہی تھیں۔ وہ انتہائی مسرت بھرے انداز میں دیوانہ وار ناچ رہے تھے۔ ابھی میں بتاتا ہوں تم سب کو کہ میں کون ہوں، عمرو یار نے چیختے ہوئے کہا، اور جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالنے ہی والا تھا کہ یکلق دونوں کھوپڑیوں میں سے تیز روشنیاں نکل کر عمرو یار پر پڑیں، اور عمرو یار کو ایک لمحے بعد یوں محسوس ہوا جیسے اس کے گرد دھواں سا چھا گیا ہو، جس میں آگ کے شعلے لپک رہے ہوں۔ چند لمحوں بعد جب دھواں غائب ہوا تو عمرو یار خوف سے چیخ پڑا، کیونکہ وہ خود ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کے کپڑے، گوشت کھال سب ختم ہو چکے تھے، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں۔ البتہ اس کی زنبیل اس کے کاندھے پر موجود تھی، کیونکہ زنبیل ایک بہت بڑے بزرگ کی دی ہوئی تھی، اسی لیے زنبیل پر اس روشنی اور آگ کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ لیکن زنبیل کا کھلا ہوا منہ بند ہو چکا تھا۔ عمرو یار نے جلدی سے اس کا منہ اپنے ڈھانچے نما ہاتھوں سے کھولنا چاہا، لیکن وہ اسے کھول ہی نہ سکا۔ اب تو عمرو یار خوف سے چیخنے لگا۔ وہ کھوپڑیاں اب بھی آسمان پر ناچ رہی تھیں، اور وہ پراسرار پجاری بھی ناچ رہے تھے کہ ایک طرف سے ایک بوڑھی عورت نمودار ہوئی۔ ہا ہا ہا، کالی دیوی کی جے ہو، میں کالی دیوی کی بڑی پجارن ہوں۔ کالی دیوی ضرور اس دوستی قربانی کو بھی منظور کرے گی۔ ہا ہا ہا، اس بوڑھی عورت نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر یکلق نہ صرف وہ بوڑھی عورت غائب ہو گئی بلکہ وہ کھوپڑیاں اور پوری اسرار پجاری بھی غائب ہو گئے۔ اب عمرو یار ڈھانچہ بنا ہوا خالی میدان میں خوف سے روتا پھر رہا تھا۔ صرف اس کی آنکھیں ٹھیک تھیں، باقی جسم میں ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔
او کاش میں لالچ نہ کرتا، یہ ضرور مجھے لالچ کی سزا ملی۔ یا اللہ میری توبہ، عمرو یار نے روتے ہوئے کہا، لیکن وہاں اس کی بات سننے والا کوئی نہ تھا۔ جب وہ تھک کر ایک جگہ بیٹھ گیا تو اچانک ایک بزرگ نمودار ہوئے۔ عمرو یار، تمہارے لالچ کی وجہ سے تمہیں یہ سزا ملی ہے۔ تم نے کسی انسان کی مدد کرنے کی بجائے صرف ہیرے جواہرات کا لالچ کیا ہے، اسی لیے اب تمہاری کوئی عیاری تمہارے کام نہ آئے گی، بلکہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہو گے۔ بزرگ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ عمرو یار نے دیکھا کہ اس بزرگ کے کاندھے پر سفید رنگ کا ایک بہت خوبصورت کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی بزرگ ہیں جس نے اس شہزادے کے ڈھانچے کو اس کے پاس بھیجا تھا۔ میں توبہ کرتا ہوں بزرگ صاحب، آئندہ میں پہلے انسانوں کی مدد کیا کروں گا، مجھے اس مصیبت سے بچا لو۔ عمرو یار نے روتے ہوئے اپنے ہڈیوں والے ہاتھ جوڑ دیے۔ وعدہ کرتے ہو؟ بزرگ نے پوچھا۔ بالکل پکا وعدہ، خدا کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کرتا ہوں۔ عمرو یار نے فوراً وعدہ کرتے ہوئے کہا، اچھا جاؤ پھر سرخ پہاڑ میں موجود ظالم جادوگر رامن سے جا کر لڑو اور اپنی عیاری سے اس کا خاتمہ کر دو۔ شہزادے کو ساتھ لے جاؤ۔ جادوگر کا خون جب تم شہزادے اور اپنے اوپر ڈالو گے تو تم دونوں ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن تم اپنی زنبیل صرف اس صورت میں استعمال کر سکو گے جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اس سے پہلے نہیں، بزرگ نے جواب دیا۔ مگر میں اس حالت میں وہاں کیسے پہنچوں گا؟ اور ابھی تو وہ شہزادہ بھی یہاں نہیں پہنچا۔ عمرو یار نے روتے ہوئے کہا، تم آنکھیں بند کرو، میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ شہزادہ بھی وہاں اس وقت پہنچ جائے گا جب تم رامن جادوگر کا خاتمہ کرو گے، اور یہ بھی بتا دو کہ اب مندر کا خزانہ تمہیں نہیں مل سکے گا، وہ رامن جادوگر کے مرتے ہی مندر سمیت غائب ہو جائے گا۔ اگر تم پہلے شہزادے کی مدد کرتے تو پھر یہ خزانہ تمہیں خود بخود مل جاتا، اب نہیں ملے گا، بس یہی تمہاری سزا ہے، بزرگ نے کہا اور غائب ہو گئے۔ کاش میں لالچ نہ کرتا، عمرو یار آنکھیں بند کرتے ہوئے افسوس بھرے لہجے میں بڑبڑایا۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے زمین اس کی ہڈیوں کے نیچے سے غائب ہو گئی ہو اور ہوا میں انتہائی تیز رفتاری سے اٹھتا پھر رہا ہو۔ چند لمحوں بعد زمین کا احساس اسے دوبارہ ہونے لگا۔ اسی لمحے بزرگ کی آواز سنائی دی اور اسے آنکھیں کھولنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ عمرو یار نے آواز سنتے ہی آنکھیں کھول دیں تو اس نے دیکھا کہ وہ واقعی سرخ پتھروں سے بنے ہوئے ایک پہاڑ کے دامن میں موجود تھا، اور پہاڑ کی چوٹی پر سرخ رنگ کے پتھروں کا ایک خوبصورت محل بنا ہوا تھا۔ عمرو یار سمجھ گیا کہ یہی جادوگر رامن کا محل ہے۔ پہاڑ اتنا اونچا تھا کہ عمرو یار اگر اس حالت میں اس پر چڑھنا شروع کر دیتا تو شاید اسے اوپر پہنچنے میں 6-7 روز لگ جاتے، اور پھر جادوگر کو بھی اس کا پتہ چل جاتا اور وہ اسے اس حالت میں اوپر سے ایک پتھر پھینک کر ختم کر دیتا۔ اسی لیے عمرو یار نے فوراً ہی عیاری سے سوچنا شروع کر دیا۔ وہ اس رامن جادوگر کو یہیں پہاڑ کے نیچے بلانا چاہتا تھا۔ اس نے زور زور سے چیخنا اور رونا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل روئے چلا جا رہا تھا اور چیخے چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار کڑاکا ہوا اور عمرو یار نے دیکھا کہ اوپر پہاڑ کی چوٹی سے ایک تیز روشنی نمودار ہوئی، اور پھر پلک جھپکنے میں وہ نیچے پہنچ گئی، اور نیچے پہنچتے ہی روشنی کی بجائے ایک انتہائی بدصورت آدمی کھڑا نظر آنے لگا، جس کے جسم پر سرخ رنگ کا لباس تھا اور گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار تھا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا تھا اور اس آنکھ پر اس نے سیاہ چمڑا لٹکایا ہوا تھا۔ اس سیاہ چمڑے کی وجہ سے اس کی بدصورتی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ بڑی حیرت بھری نظروں سے عمرو یار کے ڈھانچے کو دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اور تمہاری حالت تو بتا رہی ہے کہ تم کالی دیوی کی قربانی ہو، لیکن وہ مندر تو یہاں سے بہت دور ہے، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ آنے والے نے حیرت بھرے لہجے میں عمرو یار سے مخاطب ہو کر کہا، تم دنیا کے عظیم اور خوبصورت رامن جادوگر ہو نا؟ عمرو یار نے منہ سے عورت کی آواز نکالتے ہوئے کہا،
او تم تو کوئی عورت ہو، لیکن کالی دیوی عورت کی قربانی تو منظور نہیں کرتی، پھر بڑی پجارن نے تمہاری قربانی کیسے دے دی؟ رامن جادوگر نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا، ہاں میں عورت ہوں، ملک روم کی شہزادی گلنار، اور میں دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہوں۔ میں کسی عام شخص سے شادی کرنے کی بجائے کسی عظیم ترین جادوگر سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ دنیا کا عظیم ترین اور خوبصورت ترین جادوگر رامن ہے، تو میں جادوگر رامن کی تلاش میں چل پڑی تاکہ میں اس سے مل کر اس سے شادی کر سکوں۔ لیکن راستے میں ہی مجھے ایک بڑی اور بدصورت عورت ملی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کسے تلاش کر رہی ہوں، تو میں نے اسے جادوگر رامن کے متعلق بتایا۔ اس پر اس نے کہا کہ وہ جادوگر رامن کو جانتی ہے، اور پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں جادوگر رامن سے کیوں ملنا چاہتی ہوں، تو میں نے اسے بتایا کہ میں دنیا کے عظیم ترین اور خوبصورت ترین جادوگر رامن سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس پر اس نے جادوگر رامن کی بد تعریفی شروع کر دی اور کہا کہ اس کی تو مجھ سے شادی ہو چکی ہے۔ اس نے مجھے جادوگر رامن سے شادی نہ کرنے کے لیے بہت کچھ کہا، لیکن میں نہ مانی۔ اس نے مجھ پر کوئی جادو کیا تو میرا گوشت کھال سب کچھ جل گیا اور میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ اس پر اس نے خوب قہقہے لگائے اور کہنے لگی، اب میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دیتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ اب جادوگر رامن تم سے کیسے شادی کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم اتنی خوبصورت ہو کہ جادوگر رامن تمہیں دیکھتے ہی تم سے شادی پر تیار ہو جائے گا، لیکن اب وہ تمہاری خوبصورتی نہ دیکھ سکے گا، اسی لیے شادی بھی نہ کرے گا، اور وہ تمہیں صرف اس صورت میں دیکھ سکتا ہے کہ اگر وہ اپنی گردن کا خون نکال کر تم پر چھڑکے، اور ایسا وہ کرے گا نہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ کاش جادوگر رامن مجھے اصل حالت میں دیکھ لیتا، کاش۔ عمرو عیار نے عیاری سے بھرپور لہجے میں ایک نئی کہانی بنا کر سنائی۔ او اس بڑی پجارن کی یہ جرت، میں اسے زندہ جلا کر راکھ کر دوں گا، لیکن کیا تم واقعی بے حد خوبصورت تھی؟ ویسے میں ہی ہوں رامن جادوگر، آنے والے نے کہا۔ او کاش تم مجھے پہلے دیکھ لیتے اور میں تم جیسے عظیم اور خوبصورت جادوگر سے شادی کر لیتی۔ عمرو عیار نے اور زیادہ روتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں واقعی دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوں، میں ابھی تمہیں ٹھیک کر کر دیکھ لیتا ہوں، لیکن تم نے یہ عجیب سا تھیلا کیا اٹھایا ہوا ہے؟ جادوگر رامن نے کہا، اس میں نے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں تاکہ اگر عظیم جادوگر رامن مجھے ٹھیک کر دے تو میں جلدی سے لباس پہن لوں۔ مجھے یقین ہے کہ عظیم جادوگر رامن چند لمحوں کے لیے آنکھیں ضرور بند کرے گا۔ عمرو عیار نے کہا، او اچھا اچھا ٹھیک ہے، اچھے لباس سے خوبصورتی اور زیادہ نکھر آتی ہے۔ لو میں ابھی تمہیں ٹھیک کر کر دیکھ لیتا ہوں، اور وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم واقعی خوبصورت ہوئی اور مجھے پسند آ گئی تو پھر میں تم سے شادی بھی کر لوں گا۔ رامن جادوگر نے کہا، مجھے یقین ہے کہ میں تمہیں ضرور پسند آؤں گی۔ عمرو عیار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ جادوگر رامن اب پوری طرح اس کی عیاری کے جال میں پھنس چکا تھا۔ سنو، میں خنجر سے اپنی گردن کا خون نکال کر تم پر چھڑکوں گا اور ساتھ ہی اپنی آنکھیں بند کر لوں گا۔ جب تم لباس پہن لو تو مجھے بتا دینا، میں آنکھیں کھول کر تمہیں دیکھ لوں گا۔ رامن جادوگر نے کہا، اور عمرو عیار نے فوراً ہی حامی بھر لی۔ رامن جادوگر نے جلدی سے اپنے لبادے کے اندر سے خنجر نکالا اور پھر اس کی نوک اپنی گردن میں چبو دی۔ اس کی گردن سے خون نکلنے لگا۔ اس نے خنجر ایک طرف پھینکا اور انگلی پر خون کے قطرے لگا کر اس نے یہ قطرے عمرو عیار پر چھڑک دیے اور ساتھ ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے ہی خون کے قطرے عمرو عیار کی ہڈیوں پر گرے، اس کے گرد دھواں سا نمودار ہوا، اور دوسرے لمحے جب دھواں غائب ہوا تو عمرو عیار بھی اصل حالت میں آ چکا تھا، اور ساتھ ہی اس کی زنبیل کا منہ بھی کھل گیا تھا۔ جلدی کرو، لباس پہن لو خوبصورت شہزادی، رامن جادوگر نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے کہا۔ ابھی لو میرے خوبصورت جادوگر، عمرو عیار نے کہا، اور پھر جلدی سے زنبیل میں سے خنجر سلیمانی نکال لیا
اب آنکھیں کھول دو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ میں عمرو عیار ہوں، دنیا کا سب سے عیار۔ عمرو عیار نے اصل آواز میں کہا، اور رامن جادوگر کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ ارے کون ہو تم بوڑھے بدصورت؟ رامن جادوگر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ ہا ہا ہا، میں تمہاری موت ہوں عمرو عیار۔ عیار الزماں، عمرو عیار نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ رامن جادوگر کوئی منتر پڑھتا، عمرو عیار نے بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر خنجر سلیمانی اس کی گردن پر مار دیا۔ خنجر سلیمانی کے ایک ہی وار سے رامن جادوگر کی گردن کٹ گئی اور اس میں سے خون فوارے کی طرح رسنے لگا۔ اسی لمحے شہزادے کا ڈھانچہ وہاں پہنچ گیا اور عمرو عیار نے جلدی سے رامن جادوگر کا خون اس پر پھینک دیا۔ شہزادہ فوراً ہی اصل روپ میں آ گیا اور جادوگر کی لاش اور پہاڑ کی چوٹی پر اس کا محل غائب ہو گئے، اور آواز آئی، میں رامن جادوگر تھا جسے عیاری سے مار ڈالا گیا۔ بہت بہت شکریہ عمرو عیار، تم فکر نہ کرو، اگرچہ تمہیں مندر کا خزانہ نہیں ملا تو میں تمہیں اپنے ملک لے جا کر اپنا خزانہ دوں گا۔ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو عیار بے حد خوش ہو گیا کہ چلو کچھ تو دولت مل جائے گی۔ چنانچہ وہ خوشی خوشی شہزادے کے ساتھ واپس چل پڑا۔